چوتھی جو سننا ہے، 3 ہو گئی. نمبر 1 تھی انٹینشنز، اپنی ریوائز کرتے رہنا، پیوریفائی کرتے رہنا. نمبر 2 کیا تھی جی؟ تھوڑا ٹیسٹ بھی ہو جائے جی. نیت تو پہلی تھی. بینگ اے پرسن آف ویلیو، ویلیو ایڈ کرنا دوسروں کی زندگی میں، اسپیشلی گھر والوں کی زندگی میں. ایک دوسرے کو بجائے کہ ڈیمیج کرنے کے ویلیو ایڈ کرنے والا بننا. نمبر 3 اوائڈ ہارمنگ ادرس اسپیشلی ود دا ٹنگ. نمبر 4 بہت زبردست پریکٹیکل سننا ہے، بینگ کنسسٹنٹ. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں ہاؤ ٹو بی کنسسٹنٹ، تسلسل کیسے لائیں اعمال میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو وہ اعمال پسند ہیں جو چاہے تھوڑے ہوں لیکن کنسسٹنٹ ہوں. یہ صحیح بخاری کی حدیث، چاہے تھوڑے ہوں لیکن کنسسٹنٹ ہوں. دس از دا کی. یہ اتنی پریکٹیکل ٹپ ہے کہ ایک اور اس سے حدیث میں جوڑتا ہوں، ترمذی کی حدیث ہے رائٹ، اور یہ اگلی ہیبٹ بھی اس میں کور ہو جائے گی، اگلی سننا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوری ون ہیز ہز ٹائم آف انرجی اینڈ ایوری ٹائم آف انرجی از فالوڈ بائی ٹائم آف لیتھارجی. ایک فیکٹ بتایا کہ ہر انسان پہ ایک ایسی کیفیت آتی ہے کہ اس میں بہت انرجی ہوتی ہے، اور کچھ دیر بعد وہ انرجی تھوڑی ڈاؤن ہو جاتی ہے اور لیتھارجی آ جاتی ہے. یہ آپ سب نے دیکھا. کبھی ایمان کی کیفیت بہت ہائی ہوتی ہے، کبھی لٹرلی میں آپ کو کھل کے بتاؤں نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا. ٹو بی آنیسٹ یو ہیو ٹو پش یور سیلف نماز پڑھنے کے لیے، لیکن کبھی دل اتنا کر رہا ہوتا ہے. تو یہ نیچرل ہے، فطری ہے، اسپیشلی جب کوئی لیکچر سنا، انرجی بہت آ گئی اور پھر آہستہ آہستہ ڈاؤن چلا گیا. لیکن کہا کہ بٹ فار دا ون ہو از ماڈریٹ آئی ہیو ہوپ فار ہم. جو ماڈریشن اختیار کرے گا، اور یہ ہماری 5ویں سننا ہے، ان دونوں کمبائن کرتے ہیں، کنسسٹنسی اینڈ ماڈریشن. یہ بہت پریکٹیکل سننا ہے آج کے دور میں اسپیشلی. ٹھیک ہے، تو کنسسٹنسی سے بات کرتے ہیں شروع. چلے، لوگ کنسسٹنٹ ہونا چاہتے ہیں، اسٹارٹ اسمال. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹپ دے دی کہ دیکھو اسمال کرو لیکن تسلسل سے کرو. اور آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے پوری سائیکالوجی کیا ہے، مائنڈ سائنس کیا ہے اس کے پیچھے. نیورو پلاسٹیسٹی پوری ایک فیلڈ ہے سائیکالوجی کی، اور نیورو پلاسٹیسٹی مینس کہ برین چینجز اٹس اسٹرکچر اور یو کین اڈاپٹ ہیبٹس، یو کین کریٹ ہیبٹس. دس از بیسیکلی نیورو پلاسٹیسٹی. تو اس کے پیچھے سائنس یہ ہے کہ برین میں ہوتے ہیں نیورونز، نرو سیلز جنہیں کہتے ہیں نیورونز. نیورونز آپس میں کنیکشن بناتے ہیں. اب تو باقاعدہ ہمارے پاس باقاعدہ ویڈیوز ہیں مائکروسکوپک لیول کی کہ انہوں نے MRI اسکینس کے تھرو نیورونز کو کنیکشن بناتے دیکھا. جب ایک بندہ کچھ سوچ رہا ہے تو نیورونز آپس میں اس سوچ کا پاتھ وے بنا رہے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ برین پلاسٹک ہے. پلاسٹک سے مراد ہے اٹ کین چینج اٹ اسٹرکچر، اور اسٹرکچر چینج ہونے کا مطلب ہے کہ ہیبٹ چینج ہو سکتی ہے، پرسنالٹی چینج ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے کنسسٹنسی کے لیے یو ہیو ٹو اسٹارٹ اسمال اینڈ کیپ پریکٹسنگ دیٹ تھنگ، کیپ ماسٹرنگ دیٹ تھنگ. یہ بیسک رولز ہیں. شو ہاری جیپنیز پرنسپل ہے کنگ فو کا. کنگ فو کے جو 5 رولز ہیں، اگر تھوڑا سا سامورائی یا جیپنیز آپ نے وہ پڑھا ہے کلچر، اس میں شو ہاری ایک پرنسپل ہے. وہ کیا ہے کہ پریکٹس کرتے جاؤ اور ماسٹر کرتے جاؤ. وہ ایک موویز کا یوزلی میں ریفرنس نہیں دیتا، لیکن پرانی مووی ہے کراٹے کڈ، اگر آپ کو پتہ ہو، پرانی کنگ فو ایک مووی ہے. اس میں وہ بچہ اس کے پاس آتا ہے پریکٹس کرنے کہ مجھے کراٹے سکھا دو ماسٹر کے پاس. تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اسے کپڑے دھلواتا ہے. وہ دھوبی نہیں جیسے یوں مارتا یوں کر کے وہ کپڑوں کو. تو وہ بچہ اتنا غصے ہوتا ہے یہ کیا مجھ سے کروا رہا ہے. وہ کہتا ہے نہیں ڈیلی یہی کرنا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نوکر نہیں ہوں تمہارا، میں کراٹے سیکھنے آیا. وہ چپ ہو جاتا ہے. استاد کہتا ہے بس تم نے ڈیلی یہی کرنا ہے. تو بہرحال وہ ایک دن اس طرح کر رہا ہوتا ہے تو اس کو غصہ چڑھتا ہے. وہ اپنے ماسٹر سے فائٹ شروع کرتا ہے. تو وہ اسے اٹیک کرتا ہے ماسٹر، اور نیچرلی وہ جو پوز جس میں وہ کپڑے دھو رہا ہوتا ہے وہ اس کا ڈیفینس ہوتا ہے بیسیکلی، اور وہ اس کا اٹیک ہوتا ہے. تو وہ جب ایک دم اس طرح سے کرتا ہے انکانشیسلی تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ تو مجھے ٹیکنیک آ گئی. تو پھر ماسٹر اسے کہتا ہے کہ اب تجھے سمجھ لگی میں کیا سکھا رہا تھا. تو یہ بڑی اچھی مثال ہے. دیکھیں کہ اس کو پریکٹس کرایا اوور اگین، چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے، اور بعد میں اس کو ریئلائزیشن ہوئی کہ یہ تو چیز ایک اسکل آ گیا ہے میرے اندر. تو یہی نبوی جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، یہ نصیحت آف اے لائف ٹائم ہے کہ اسٹارٹ اسمال
اور بس کرتے جاؤ وہ چیز, گیو اپ نہ کرو, اب دیکھیں اس کو آپ اپلائی کریں. گول آپ نے کوئی اچیو کرنا ہے تو ریئلسٹک گول بنائیں. فار ایگزامپل تہجد, آپ بہت پمپ ہوتے ہیں میں نے تہجد نہیں چھوڑنی جی. اب ٹو بی آنیسٹ ریئلسٹک گول بنائیں, مہینے میں 3 بار پڑھیں, زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں کہ لیٹ سے 3 بار اسٹارٹ کر, ہر 10 دن میں 1 بار پڑھنی ہے. چھوٹا گول ہے, ویری اسمال, تو انشاءاللہ یو ول اچیو اٹ. اس کو بڑھائیں, اب 6 بار کرنی ہے, 6 بار کرنا ہے, اس کو کنسسٹنٹلی کریں, اس طرح بڑھاتے جائیں. یہ سائیکولوجیکلی بھی اٹس بیٹر فار یو, ٹھیک ہے. نیورونز کے کنیکشن بنیں گے, اس ہیبٹ سے متعلق پاتھ وے بنے گا, اور وہ آہستہ آہستہ آپ کی ہیبٹ. اٹامک ہیبٹس ایک بک ہے, اس میں ساری یہی سائنس ہے کہ ہیبٹ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں. اسی طرح قرآن پڑھنا ہے تو ایک چھوٹے گول سے سٹارٹ کریں. بہت زیادہ اپنے اوپر ذمہ داری لے لینا, بہت گولز بنا لینا, پھر وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹو بی آنیسٹ آپ کو پتہ ہے جیسے رمضان آنے والا ہے, ہم بہت ان ریئلسٹک بہت بڑے بڑے گولز بناتے ہیں, 5 دن بعد تھک جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں رہا مجھ سے, ٹھیک ہے. تو چاہے چھوٹی چیزیں کریں, کم چیزیں کریں, لیکن کوالٹی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ میں نے زندگی اور موت اس لیے بنائی تاکہ ٹیسٹ کریں کہ تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو یہ نہیں کہا لیبلوکم اکثر عملا, تم میں سے کثرت عمل کرنے والا کون ہے, یہ تو نہیں کہا احسن عمل کرنے والا کون ہے. ایکسیلنس دیکھنا, اللہ نے کوالٹی آف ڈیڈز دیکھنی ہے, تو کم ہو لیکن کوالٹی ہو. سو کنسسٹنسی ایسے آئے گی. دوسری ٹپ, کنسسٹنٹ رہنے کے لیے آپ کو سپورٹ سسٹم بھی کریٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس چیز کا, ورنہ کنسسٹنسی رہنا مشکل ہے. اور وہ سپورٹ سسٹم آپ کی کمپنی ہے, آپ کا انوائرمنٹ ہے, اور جس طرح کا آپ اپنے ارد گرد ماحول بنا لیں گے. جیسے مثال کے طور پہ میں ڈائٹ کر رہا ہوں, ڈائٹنگ. اب میں سارا دن جم کر کے آیا, ایکسرسائز کر کے آیا, ڈائٹنگ کی, لیکن جیسے ہی کمرے میں انٹر ہوا تو سامنے چپس پڑے ہوئے ہیں, کوک پڑی ہوئی ہے, ڈیری ملک پڑی ہوئی ہے, سارا سنتھیٹک فوڈ پڑا ہوا ہے, تو ڈائٹ تو گئی. 1 دن برداشت کروں گا, 2 دن کروں گا, سپورٹ سسٹم ہی نہیں ہے, تیسرے دن دل کرے گا کھانے کا. دس گوز فار آل بیڈ ہیبٹس. ایک بندہ لیٹ نائٹ انٹرنیٹ چھوڑنا چاہ رہا ہے, رات جلدی سونا چاہ رہا ہے, سپورٹ سسٹم ہی نہیں کریٹ کیا. ٹی وی میں روم میں سلیپنگ, جہاں سلیپ کرنا ہے وہاں پہ ٹی وی رکھا ہوا ہے, نیٹ فلکس کھلا, تو کبھی بھی نیند نہیں آئے گی, نیور. سپورٹ سسٹم ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. فون بند ہی نہیں کر رہے, رولز ہی نہیں رکھے, 10 PM انٹرنیٹ نہیں آف ہو رہا. جب تک سپورٹ سسٹم نہیں ہے بری ہیبٹ نہیں چھوٹے گی, ٹھیک ہے. تو کنسسٹنسی کے لیے یو ہیو ٹو اسٹارٹ اسمال, اور یو ہیو ٹو کریٹ اے سپورٹ سسٹم فار دیٹ. پھر ماڈریشن, 5ویں سننا ہے ماڈریشن. جیسے میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ جو ماڈریٹ ہے اس کے لیے مجھے ہوپ ہے. نبی وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہوپ ہے وہ سکسیسفل ہو جائے گا. تو ماڈریشن اتنا خوبصورت جو ہے وہ ایک فلسفہ ہے کہ لٹرلی آپ آج ہائپر سکسیسفل لوگ, یہ ان دا ورلڈلی سینس چلیں, ایلون مسک اور یہ مارک زکربرگ, بل گیٹس, ان کی لائف دیکھیں نا تو دے پریکٹس ماڈریشن ان ایوری تھنگ. ان فوڈ میں ماڈریشن ہے, ڈائٹ میں, لائف سٹائل میں ماڈریشن ہے. یعنی ایکسٹریمز نہیں ہے لائف سٹائل میں. ایکسٹریم کیا ہے کہ ایک ینگسٹر کی, ایک بندے کی کا پورا دن, یعنی اس میں 6 گھنٹے گیمنگ ہے. اٹس این ایکسٹریم روٹین. 6 گھنٹے 6 hours آف گیمنگ. اس کا اسکرین آور ہے 8 hours. تو یہ تو کہیں کی ماڈریشن ہے کہ ہر چیز کو ٹائم دیا جا رہا ہے. پڑھائی ہے, سپورٹس ہے, گیمنگ ہے, نماز ہے, اسپرچول ایکٹیویٹیز ہیں, تو ماڈریٹ روٹین ہے. سلیپ میں ماڈریشن, ڈائٹ میں ماڈریشن, مذاق میں کثرت مذاق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دل کو مردہ کر دیتی ہے. تو ہمارا دل کیوں نہیں افیکٹ ہوتا کسی چیز سے, کیونکہ مے بی اٹس ڈیڈ. مذاق کی کثرت بہت ہے, مذاق کر کے. مذاق ٹھیک ہے ہو سکتا ہے, لیکن ضرورت سے زیادہ مذاق آپ کو پتہ ہے کہ اٹ ڈیڈنز دی ہارٹ. پھر ہارٹ پہ کوئی چیز افیکٹ نہیں کرتی. جیسے ایک اسکالر نے کہا کہ رمضان از لائک رین. رمضان بارش کی طرح ہے. جیسے زمین پر بارش برستی ہے تو کچھ نکلتا ہے, پودے, نباتات, لیکن ڈیڈ ارتھ پہ بارش کچھ نہیں کر سکتی. تو ڈیڈ ہارٹ پہ رمضان نہیں افیکٹ کرے گا. اس لیے وی نیڈ ٹو اسٹارٹ ریوائیونگ آور ہارٹ رائٹ ناؤ.
ٹھیک ہے. تو ماڈریٹ اماؤنٹ میں لائف سٹائل گزارنا, ماڈریشن کو اختیار کرنا ہر چیز میں, ہر چیز میں, چاہے وہ جوکس ہو, چاہے وہ روٹین ہو, چاہے وہ کوئی ٹاسک ہو. اور ویسے بھی اللہ نے ہمیں امتاً وسطا بنایا کہ یو آر دا مڈل نیشن, ماڈریٹ نیشن, تم ماڈریٹ نیشن ہو. اور کتنی انٹرسٹنگ بات ہے, دیکھیں آج دو پولیٹیکل فلاسفیز ہیں, رائٹ اور لیفٹ, پتہ ہوگا آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے, رائٹ ونگ والے, لیفٹ ونگ والے. کتنی انٹرسٹنگ بات ہے, اللہ نے کہا تم مڈل والے ہو, اف یو تھنک اباؤٹ اٹ, ٹھیک ہے. یعنی مسلمان جو ہے وہ دنیا آخرت دونوں میں انٹرسٹڈ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا ہی چھوڑ دو, اسیٹسزم ہے, ایکسٹریم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے تھے ان صحابہ پہ جنہوں نے کہا تھا میں ساری رات نہیں سوؤں گا, ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا, ایک نے کہا میں ڈیلی روزے رکھوں گا. بہت ناراض ہوئے تھے. کہا کہ تم لوگ کون ہوتے ہیں مجھ سے آگے بڑھنے والے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ, سورہ حجرات پہلی آیا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, نبی سے آگے نہ بڑھو, اللہ اور رسول سے نہ آگے بڑھو. جتنا اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے دیٹ از بیٹر فار یو, چاہے کم ہے. تو ایکسٹریمز پر جانا ان ٹرمز آف ایوری تھنگ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریلیجن از ایزی بٹ ہو ایور اوور برڈنز ہمسیلف ول ناٹ بی ایبل ٹو کیری آن. بتا دیا کہ اوور برڈن کرو گے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, دیکھیں چھوٹی سی مثال ہے. اب ایک انگزائٹی پیشنٹ ہے, میں سائیکولوجیکل اینگل سے بات کر رہا ہوں, اس کو ہمیں پتہ ہے اس کو انگزائٹی ہے, ڈائگنوزڈ ہے. انگزائٹی بہت کامن ہے آج کل, ہمارے لائف سٹائل ایسا ہے, ڈائٹ ایسی ہے, سٹریس بہت ہے لائف میں, تو اٹس ویری کامن. انگزائٹی پیشنٹ کو اگر آپ یہ کہہ دیں گے نا 1,00,000 بار اللہ کا یہ نام پڑھو, تو آئی ڈونٹ ایگری ود اٹ. اس کو پہلے ہی بہت زیادہ لسٹ ہے اس کے پاس. یہ میرا موقف ہے, اس کو ایک چھوٹا ٹاسک دینا چاہیے, کوالٹی کی طرف اس کو لانا چاہیے. ذکر کرو انشاءاللہ, بالکل میرا ماننا ہے ذکر سے بہت شفا ملتی ہے, لیکن اتنا بڑا ٹاسک اس سے نہ دیا جائے کہ ماڈریٹ اماؤنٹ میں ٹاسک دینا چاہیے نا, اس میں بھی ماڈریشن ہونی چاہیے کہ وہ پڑھ بھی سکے اور اسے زیادہ انگزائٹی نہ ہو. لوگوں کو زیادہ انگزائٹی ہو جاتی ہے کہ تو ٹاسک مجھے اتنا بڑا مل گیا ہے. تو ہر چیز میں ماڈریشن ہے, ٹیچنگ میں ماڈریشن ہے. سو اس کو رول اپنی لائف میں بنانا انشاءاللہ تعالی. اور پھر بیہیویئرز میں ماڈریشن ہے. دیکھیں کچھ لوگ آپ کو پتہ ہے دو ان کے نا پولز ہوتے ہیں, یا دے آر ویری فرینڈلی یا دے آر ویری اینگری, ٹھیک ہے. بیچ والی چیز بڑا مشکل ہوتا ہے, تو بیچ میں رہنا چاہیے. ڈگنیٹی بھی ہونی چاہیے, آنر بھی ہونا چاہیے, تھوڑا سا غصہ بھی دکھا سکتے ہیں, لیکن اخلاق بھی ویری امپورٹنٹ. لیکن اتنا میٹھا نہیں کہ لوگ آپ کو چیو کر کے پھینک دیں, جیسے کہتے ہیں نا چبا کے پھینک دیں. تو نبوی جو زندگی ہے اس میں بڑا آنریبل ایک رویہ ملتا ہے, بڑا ماڈریٹ رویہ ملتا ہے ہمارے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا. وی نیڈ ٹو فالو دیٹ. 6 سننا وہ ہے ون ون مائنڈ سیٹ. بیوٹیفل. اسٹیون کووی کی بک ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی سکسیسفل پیپل, شاید آپ کو پتا ہو. تو اس میں وہ ایک ہیبٹ بتاتا ہے ون ون, تھنک ون ون. یہ کیا ہے؟ یعنی ہر سچویشن میں ون ون ہے. جیتو تو بھی ون ہے, ہارو تو بھی ون ہے. تو بیسک سی بات ہے نا, ہارو گے تو ایکسپیرینس ہو گیا, وہ بھی ون ہے. جیتو گے تو وہ تو ہے ہی ون. کچھ مل گیا وہ ون ہے, نہ ملا تو جیسے ابن قیم نے کہا کہ جب مل جائے تو میں خوش ہوتا ہوں کیونکہ وہ میری دعا ہے, نہ ملے تو اور خوش ہوتا ہوں کیونکہ وہ اللہ کی رضا ہے. یہ بڑی ڈیپ باتیں ہیں, ہم کمزور لوگ ہیں, لیکن یہ کہ کچھ لوگ اس لیول پہ گئے اسکالرز انہوں نے یہ بات کی, تو ون ون ہے. یہاں مل جائے گا, نہیں اچھی بات ہے, نہ ملا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کر دے گا.